اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ ابھی آپ کے سامنے سورہ الانفال کی آیت نمبر 15 تا 16 کی تلاوت کی گئی۔ انشاءاللہ کچھ ہی دیر بعد عزت مآب راؤ شاہ نواز صاحب انہی آیات کا ترجمہ، تشریح اور تفسیر بیان فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا پڑھنا، آپ لوگوں کا سننا اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملتان سے شان واز تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستان گرامی، آپ کے سامنے سورہ انفال کی آیت نمبر 15 اور 16 کی تلاوت کی گئی۔ اب انہی آیات کریمہ کے آسان تشریح ترجمہ مفتی تقی عثمانی کا لکھا ہوا اور تفسیر ابن کثیر سے حاضر خدمت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے، اے ایمان والو، جب کافروں سے تمہارا آمنا سامنا ہو جائے، جب کہ وہ چڑھائی کر کے آ رہے ہوں، تو ان کو پیٹھ مت دکھاؤ، اور اگر کوئی شخص کسی جنگی چال کی وجہ سے ایسا کر رہا ہو یا اپنی کسی جماعت سے ملنا چاہتا ہو تو اس کی بات اور ہے، مگر اس کے سوا جو شخص ایسے دن اپنی پیٹھ پھیرے گا وہ اللہ کی طرف سے غضب لے کر لوٹے گا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اب ان آیات کریمہ کی آسان تشریح۔ یہاں دشمن کے مقابلے سے پیٹھ پھیرنے کی ہر حالت ناجائز قرار دی گئی ہے، چاہے دشمن کی تعداد کتنی ہی کیوں نہ ہو، اور جنگ بدر کے وقت صورتحال یہی تھی۔ البتہ بعد میں اس حکم کی تفصیل اسی صورت کی آیت نمبر 65 اور 66 میں بیان فرمائی گئی ہے، جس کی روح سے اب حکم یہ ہے کہ دشمن کی تعداد اگر دگنی بھی ہے یا اس سے کم ہو تب بھی میدان چھوڑنا حرام ہے، لیکن اگر اس کی تعداد اس سے زیادہ ہو تو میدان چھوڑنے کی اجازت ہے۔ پھر جس وقت دشمنوں کو پیٹھ دکھانا ناجائز ہے، اس میں بھی اس آیت نے 2 صورتوں کو مستثنا رکھا ہے، اگر یہ کہ بعض اوقات جنگ کی حکمت عملی کی وجہ سے پیچھے ہٹنا ہو یا مقصد میدان سے بھاگنا نہیں ہوتا، یہ ایسے ہے پیچھے ہٹنا جائز ہے۔ دوسری صورت میں یہ کہ پیچھے ہٹ کر اپنی فوج کے پاس جانا اس لیے مقصود ہو کہ ان کی مدد کر لے، دوبارہ حملہ کیا جائے، اور وہ یہ صورت بھی جائز ہے۔ اب ان آیات کریمہ کی تفسیر ابن کثیر سے عنوان ہوتا ہے، جنگ سے بھاگنا گناہ کبیرہ ہے۔ جنگ کے عالم میں پیٹھ پھیرنے والوں کو دھمکی دی جا رہی ہے کہ اے ایمان والو، جب کبھی لڑائی میں تم دونوں گتھم گتھا ہو گئے تو اپنے ساتھیوں کو چھوڑ کر مت جاؤ۔ ہاں، کوئی چال بازی کے طور پر بھاگنے کی گویا خوف زدہ ہو گیا ہے تاکہ اس کا تعاقب کیا جائے، پھر اکیلا پلٹ کر حملہ کر کے قتل کر دے تو ایسی مصلحت کے تحت بھاگنے کو کوئی حرج نہیں، یا اس غرض سے بھاگنے کی کہ مسلمانوں کے دوسرے دستے سے جا ملے تاکہ جا کر ان کی مدد کرے، اور اس کی مدد کرے تو بھی جائز ہے، کیونکہ یہ وہ اپنے امام کی پناہ میں جانا چاہتا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بھیجے ہوئے ایک چھوٹے سے لشکر کا سپاہی تھا۔ لوگوں میں بھگدڑ مچ گئی، میں بھاگا، اب ہمیں احساس ہوا ہم جنگ سے بھاگے ہیں
اور اللہ تعالیٰ کے غضب کے مستحق ہو گئے ہیں۔ اب کیا کریں؟ ہم نے مشورہ کیا کہ مدینے چلیں گے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پیش ہوں گے، اگر ہماری توبہ حضور نے قبول فرما لی تو کیا کہنا، ورنہ ہم کہیں بھی نکل جائیں گے اور منہ نہ دکھائیں گے۔ چنانچہ ہم قبل الزمان نماز ظہر حضور کے پاس آئے۔ حضور نے پوچھا تم کون لوگ ہو؟ ہم نے کہا پیٹھ پھیر کر بھاگنے والے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ تم اپنے مرکز کی طرف آنے والے ہو، میں تمہارا اور تمہاری جماعت مومنین کا بندھن ہوں۔ ہم نے یہ سن کر ہم آگے بڑھے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں کو بوسہ دیا۔ ابو داؤد اور یہ مزید کہا کہ آپ نے پھر آیت مبارکہ پڑھی جس کے معنی ہے کہ دور اندیش اور نکتہ رس ابو عبیدہ سرزمین ایران کے ایک پل پر قتل کر دیے گئے، تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ ہوشیاری برت کر انہیں بھاگ آنے کا موقع تھا۔ میں ان کا امیر اور بندھن تھا، میرے پاس کیوں نہ آ گئے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے لوگو، اس آیت سے تم غلط فہمی میں نہ پڑنا، یہ آیت یوم بدر کے لیے تھی۔ اس وقت ہر مسلمان کی جماعت ہوں۔ نافع نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ تعالیٰ سے کہا کہ ہم لوگ دشمن سے قتال کے وقت ثابت قدم نہیں رہ سکتے تھے، ہم نہیں جانتے تھے کہ ہمارا مرکز کیا ہے، امام یا جنگی مرکز؟ تو کہا مرکز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ میں نے کہا کہ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ یوم بدر کے بارے میں یہ آیت اتری ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پناہ لینے والے ہو۔ اللہ اکبر۔